بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی ایک پچھلے رجیم چینج کے بعد سے زیر آتاب ہے اور ریاستی اداروں کے زیر آتاب ہے، عوام نے ان کو جو ہے 8 فروری کو نکل کر ووٹ ڈال کر بتا دیا کہ یہ پارٹی جو ہے یہی عوام کی مقبول ترین پارٹی ہے اور یہی جو ہے مستقبل ہے یوتھ کا، اور یہی پاکستان کی سچی محب وطن اور اداروں کو احترام دینے والی پارٹی ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے اداروں کو اس سے زیادہ کیا احترام ہو سکتا ہے جب عمران خان کہتے تھے کہ آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بات کسی کو عزت احترام اور مقام دینے کے لیے کتنی اہم ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اداروں کو سمجھ نہیں لگی، وہ اس شخص کو سمجھ نہیں سکے۔ عوام سمجھ گئے، عوام نے تمام اپنا جو کریڈٹ ہے، تمام اپنی جو رائے ہے وہ اس کے پلڑے میں ڈال دی ہے۔ تو اب ادارے کیا ہیں؟ ادارے آئین اور قانون کے تحت عوام کے تحت ہوتے ہیں، تو اداروں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عوام کی منشا اور مرضی کے مطابق چلیں، نہ کہ وہ غیر آئینی غیر قانونی طور پر چوروں ڈاکوؤں کو جو 50 سال سے جن کے بارے میں یہی ادارے بتاتے رہے کہ یہ منی لانڈر ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں، یہ لوگوں کو قتل کراتے ہیں اور یہ تمام برائیوں کی جڑ ہیں۔ آج اس تمام 50 سالہ برائی کو جمع کر کے زبردستی عوام پر فارم 47 کے ذریعے مسلط کر دیا گیا، جو کہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ اس سے بڑا ظلم تباہی اور اس سے بڑی زیادتی ملک آئین قانون اور عوام کے ساتھ ہو سکتی نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی زیر آتاب ہے، تو اس سے پہلے اداروں کے زیر آتاب جو بھی پارٹیاں آئیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ان کو ڈسبینڈ کیا گیا، ان کی قیادت جو ہے وہ منتشر ہو گئی، ان کا کارکن منتشر ہو گیا اور ان کو جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکے اور کوئی وہ جلسہ جلوس نہیں کر سکے۔ کوئی ایون کہ ایک بڑے لیڈر کو اپنی طرف سے جو بڑا سمجھتا ہے نواز شریف، ایئرپورٹ پر مشرف دور میں وہ اس نے ایک کہا تھا، شب خون مارا تھا کہ میں بڑے لیڈر کے طور پر آ رہا ہوں، تو ایک بندہ بھی ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ اسی طرح لیکن پی ٹی آئی ایک ایسی واحد جماعت ہے، جب عمران خان کو کیا گیا اریسٹ کیا گیا تو اس کے بعد سے اس کی حمایت میں لوگوں میں اضافہ ہو گیا، بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ جو لوگ بھی تھوڑے بہت سمجھدار تھے، وہ دوسری جماعتوں سے منسلک تھے، اس زیادتی کو لے کر کے وہ انہوں نے اپنے اس کو بدلا اور وہ ان کی اپنی ایفیلیشن جو ہے انہوں نے اس کے ساتھ شو کر دی، اسپیشلی یوتھ نے۔ تو اب پی ٹی آئی کے اندر چونکہ بہت زیادہ لوگ آ گئے تھے، بہت لیڈرشپ ہو گئی تھی، اور چند لوگ جن کو رجیم چینج کے بعد کریش کیا گیا، چند لوگوں سے پریس کانفرنسز کرائی گئیں، جو کہ وہ بھی انہوں نے دل سے نہیں کی، زبردستی عزت کے ڈر سے، مار کے ڈر سے، دولت کے ڈر سے یا کسی بھی اور دباؤ کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اب پی ٹی آئی کے اندر ایک عام سا آدمی بھی اٹھا ہے تو وہ لیڈر بن گیا، کیونکہ 8 فروری کو عوام نے ڈھونڈ کر لوگوں کو ووٹ دیے، اور واقعی ہم پہلے سنتے تھے کہ جی کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دیں گے تو وہ ہو جائے گا، اور اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ایک کھمبے کو بھی ٹکٹ دیا گیا تو وہ بھی جیت گیا۔ تو اس طرح سے لے کر جو پی ٹی آئی کے اندر اختلافات، چونکہ بہت زیادہ لوگ آ گئے تھے پی ٹی آئی میں، تو اس وجہ سے وہاں پہ اختلافات، پولیٹیکل اختلافات ہونے بھی چاہیے، کیونکہ دوسری پارٹیوں میں تو جاگیرداری ہے، وہاں پہ خاندانی نظام ہے، وہاں پہ اختلاف تو ہو نہیں سکتا۔ ان کو بتا دیا گیا ہے مثلا کہ جی جو ایک غلام طبقہ ہے نواز شریف کا، خاندان آل شریف کا، ان کو بتا دیا کہ اب بھی تمہاری لیڈر مریم ہوگی۔ اب ان کی مجبوری ہے، کیونکہ ان کی سوچ سمجھ ہے نہیں، انہوں نے اب اس کی پیروی کرنی۔ دوسروں نے بتا دیا کہ جی یہ پرچی آ گئی ہے، اب آپ بلاول کا آپ کا لیڈر ہے، اب انہوں نے ادھر لے جانا۔ اور جو سفید بالوں والے اور 75 سال کے لوگ جو ہیں، جن کو میں مجبور سیاسی بابے کہتا ہوں، وہ ان کے پیچھے کھڑے ہونا، ان کے بیگ پکڑ کر اور ان کی آؤ بھگت کرنا اور ان کے سامنے ہی کرنا، یہ ان کی مجبوری ہے، کیونکہ انہوں نے کھایا ہوا ہے 50 سال، انہوں نے ان خاندانوں کے ٹکڑوں پہ وہ پلے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ جو ہیں وہ اختلاف کر نہیں سکتے، اور ان کے جو فالورز ہیں وہ اتنے ذہنی غلام ہیں کہ ان کے اوپر اس سے باہر سوچنا ہی
وہ کنویں کے مینڈک کی طرح وہ ایک فضول بات ہے، وہ اس سے باہر سوچ سکتے ہی نہیں ہیں۔ اب رہی بات پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کی، تو جو تو اختلاف کیونکہ اندر عمران خان صاحب کے پاس پہنچ جاتا ہے، وہاں جو کوئی پہنچتا ہے وہ ایک اپنا لحاظ سے پورٹرے کرتا ہے ان کے سامنے وہ چیزیں، تو پھر باہر آ کر جو وہ پیغام رسانی ہوتی ہے عوام کو بتایا جاتا ہے۔ اب عوام کی مجبوری ہے، انہوں نے جو خان کا پیغام آ گیا اس کو انہوں نے جو ہے وہ لینا ہے، انہوں نے سمجھنا ہے کہ جی یہ اسی کا پیغام ہے۔ اس میں کنٹروورسیز بھی بہت ہیں، لیکن ابھی ایک جو کمیٹی بنا دی گئی ہے، جس طرح کہ فارمر پریزیڈنٹ عارف علوی ایکٹیو ہوئے ہیں اور ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بن گئی ہے جو کہ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کو ریزالو کرے گی، اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ حالانکہ ان کو اس کو اور وسیع کرنا چاہیے، جس طرح ہیں عارف علوی صاحب، ان کو چاروں صوبوں سے ایک نمائندہ لینا چاہیے، اور وہ یہ 4-5 بندوں کی کمیٹی ہو جو اپنی اپنی صوبائی لیول پر پہلے ان کو کرے ریزالو، اور پھر جو ہے جب وہ نہیں ہو سکتا تو پھر پورے مرکزی لیول پر وہ جو کمیٹی ہے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ بھی نکلی ہیں اور انہوں نے پشاور اور مردان اور کے پی کے دورے کیے ہیں، اور انہوں نے خود سے عندیہ دیا ہے کہ وہ ایک تحریک چلائیں گی عمران خان کو رہائی کی تحریک۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اور شیر افضل مروت کو، اگرچہ ان کے اندر بھی اپنے اپنے اختلافات ہیں، لیکن دیکھیں ایک ایجنڈے کے اوپر ان کو متفق ہونا چاہیے کہ ہم نے خان کی رہائی کرانی۔ بظاہر تو اب اندر کے دل حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بظاہر جو ہے وہ ہمیں شیر افضل مروت جو ہے وہ بڑا کنسسٹنٹ نظر آتا ہے، اس کی باتوں سے، اس کی تھوڑی بہت پالیسیوں سے، اس کا، کیونکہ وہ پولیٹیکل آدمی تو ہے نہیں ہے، وہ ایک اسٹیٹ فارورڈ سا آدمی ہے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ وہ اسٹیٹ فارورڈ ہے یا وہ کیا کہتے ہیں کہ چیزوں کو جان بوجھ کے مروڑ توڑ کے بیان کرتا ہے۔ بہرحال وہ ایک چیز پہ جو ہے نا بظاہر وہ نظر آتا ہے کہ اس کی ایک ہی خواہش ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے، کیونکہ وہ اپنی باتوں میں یہ بار بار کہہ چکے ہیں۔ اور پھر اس کی ایک اور بڑی بات ہے، اس کا جتنا بھی اختلاف ہو اور وہ خان کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے تو اس کو منوان تسلیم کر لیتا ہے، وہ اپنی انا ضد، اور اس کو یہ نہیں رکھتا کہ میں نے یہ بات کہی تھی، وہ کہتا ہے کہ اب خان کا حکم آ گیا تو اب جو ہے وہ ایسے ہی۔ تو ان سب کو موومنٹ چلانی چاہیے، اور بالخصوص جو طلباء موبلائزیشن ہے اس کو جو ہے وہ کرنا چاہیے، ان کو لیڈ کرنا چاہیے، یعنی ان کو بیک اپ کرنا چاہیے، اور طلباء کو، طلباء رہنماؤں کو ان کی پروٹیکشن بھی کرنی چاہیے، ان کے پیچھے بھی کھڑا ہونا چاہیے، اور ان کو موبلائز کرنا چاہیے۔ اور کیونکہ جس طرح سے ہم آس پاس دیکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ طلباء ہی ایسی ایک طاقت ہیں جو کہ جن کو ایک پچھلے خاص عرصہ سے، یعنی بھٹو دور کے بعد سے لے کر کے جو ہے یہ ضیائی جو ایک سوچ تھی جس میں یہ آل شریف اس کے پیروکار ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر ایک پچھلے خاص عرصہ میں جو اسٹوڈنٹس یونینز ہیں ان کو کریش کیا ہے، اور اس وجہ سے اس ملک میں آج جو انقلاب جو ہے، یا ایک اسٹوڈنٹس یونین سے اٹھ کے جو طلباء آتے تھے، لیڈر، سیاسی لیڈر بنتے تھے، وہ راستہ بند ہو گیا، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ پھر اس طرح سے جو یہ خاندانی وڈیرے ہیں چند، جو کہ کیونکہ انگریز کی جو پالیسی تھی، انگریز چلا گیا، اب اوپر والوں نے وہی پالیسی اپنائی، کیونکہ اس کے ذریعے چند وڈیروں کو کنٹرول کر لو اور انہی سے ڈیل کرو، جس طرح سے آج بھی بیرونی طاقتیں جو طاقتور ملک ہیں وہ چھوٹے ملکوں کو ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے بذریعہ فوج ان کو کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ ان کی کسی ایک جنرل سے بات کرنی ایزی ہے، جبکہ پولیٹیکل لوگوں میں سے ان کو ڈھیر سارے لوگوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر ان کو کسی بظاہر وہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت جمہوریت جمہوریت، لیکن جب وہ ادھر آتے ہیں تو وہ ان کا کنٹرول جو ہے وہ کسی ایک سائیڈ سے ایزی ہوتا ہے، اور پھر جب وہ ان کو کورسز پہ بلاتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے وہیں پہ یہ ساری چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک اچھی بات ہے پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کی، جو عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جو علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ ایکٹیو ہوئی ہیں، اور انہوں نے جو ہے اس کو موبلائز کرنے کی کوشش کی ہے، یا عمران خان اور پی ٹی آئی کے کیسز کے لیے، اور عمران خان کو بالخصوص یہ رہائی کے لیے انہوں نے ایک موومنٹ چلانے کا عندیہ دیا ہے۔ تو یہ بہت ہی خوش آئند باتیں ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے لوگ جو ریلیز ہو رہے ہیں، یہاں سے بھی لگتا ہے کہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے،
امید ہے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ بہتر